کو شعوری طور پر علم کے اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اگر آج زندہ ہیں یا اس دنیا میں آئے ہیں تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے. بالکل. اور اگر کچھ ہمارے صاحبان یا ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں مالک کائنات نے، خالق کائنات نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اپنی اپنی باری پہ سب لوگ آ رہے ہیں. اب دو چیزیں ہیں جس پر انسان کا بہت فوکس ہوتا ہے. ایک انسان مرنا نہیں چاہتا اور دوسرا وہ دنیا بھر کا مال جمع کر کے اپنے گھر پہ لے آنا چاہتا ہے. اور ان دو چیزوں کی فکر سے کھائی جاتی ہے کہ کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں. مال میرے پاس تھوڑا ہے، جتنا بھی ہو جائے وہ کہتا ہے تھوڑا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے موت نہ آ جائے. لہٰذا اس بات کو پہلے شعوری طور پر جان لینا چاہیے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 4 ماہ کا اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جس دن اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اس سے پہلے وہ گرو کر رہا ہوتا ہے لیکن روح نہیں ہوتی اس میں. اس دن جہاں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ لکھاتے ہیں اس کے لیے، وہاں اس میں سے 2 چیزیں یہ ہیں کہ لکھو اس نے واپس کب آنا ہے اور اس کا رزق کتنا ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے. رزق سے مراد ہر وہ میٹیریل ہے جو دیے یا لیے جانے کے قابل ہے، وہ رزق میں شامل ہے. جس کو اگر آپ مزید سمجھنا چاہیں تو رازق کا مطلب ہے دینے والا. تو جو بھی چیز دیے جانے کے قابل ہے وہ رزق ہے اور اسے دینے والا رازق ہے. اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ ہمارا کیا کام ہے، ہمارا رول کیا ہے اپنی سمت و معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. دیکھیں یہ تھوڑا سا دورانیہ انسان کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ہم امتحان گاہ میں بھیجے گئے ہیں. اب گیم کے رولز خالق کائنات نے بتا دیے. ہمارا دین اسلام ہے، یہ مذہب نہیں ہے. یہ ایک مسکنسیپشن بھی ہے. مذہب کا تعلق کسی شخصیت کے ساتھ، گروہ کے ساتھ، علاقے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تو عالمی نظام ہے. دین کا اگر ہم ترجمہ کریں اردو میں تو اس سے سہل ترجمہ کوئی نہیں ہے ایک لفظ میں، نظام. اور انگلش میں آپ کریں گے تو سسٹم. تو جس خالق کائنات نے بھیجا ہے اس نے ہمیں جینے سے لے کے مرنے تک کا جو دورانیہ ہے، اس میں ہمارا صنعت و معیشت بھی ہے، ہماری خوشیاں غمیاں بھی ہیں، اس کا سارا نصاب دے دیا ہے کہ اس کے مطابق. اب صنعت و معیشت میں ترقی کرنے کے لیے جب ہم اصول و ضوابط اللہ کے، خالق کائنات کے، ان کو ہم مانیں گے اور ان کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اسٹرگل کریں گے، یہی ہمارا امتحان ہے. رزق کا کسی کے پاس تھوڑا یا زیادہ جمع ہونا، اس میں اس کا اتنا ہی دخل ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے، جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اسے عطا کیا جاتا ہے. جو یہاں نہیں عطا ہوتا وہ اس کا آخرت میں ذخیرہ ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ ہماری ایک مسکنسیپشن ہے اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہو تو پھر پوری پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے. تھوڑا ہو اور جائز ہو، حلال ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت کا یہ سبب ہوتا ہے. برکت نظر نہیں آتی لوگوں کو. برکت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ جا رہے ہیں روڈ پر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت سیریس، بڑے ڈینجرس ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، تو اللہ نے آپ پر کتنا بڑا احسان کیا، یہ وہ برکت ہے. آپ کے گھر میں بیماری نہ آئے، یہ برکت ہے. آپ کے بچے جو ہے وہ خود بخود ہی صحت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر رکھے، یہ برکت ہے. تو اس کو سمجھ لینا چاہیے عوام کو کہ اگر ہم ناجائز اور حرام طریقے سے جتنا بھی مال جمع کر لیں، اس کے نتائج درست نہیں آنے والے.